شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں. بولے میرے ساتھ جا کے ٹائم تو زیادہ ہو گیا. بہت شکریہ. میں نے کیا کہا ہے؟ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں. زندگی کے کسی موڑ پہ لوگوں نے تجربے بھی کر کے دیکھے ہیں. کچے گھر کی کچی چھت پہ سخی کا عالم ہے. وہ اپنی غربت کے باوجود مرنا پسند کرے گا. یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. لوگ پھر بھی کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. وہ عزت ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے؟ نکروں پہ دکانوں کے تھڑوں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے سے بہتر ہے کہ کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو کہ یار تم یزید کو رضی اللہ آخر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کبھی بھائی بن کے پوچھو نا ہم سے. اور میری اپنے مجمع سے اپیل ہے, اے گل چوکی ساری باری کی ضروری نہیں تو آڑے مولوی کے پرچہ ہی ہوئے تو ہم سمجھ ہو. بہت شکریہ. سمجھ لیا کریں آپ بات کو. شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. پوچھو کیوں نہیں کہتے؟ میں بتاؤں تحفظ ناموس صحابہ کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کی عزت کی حفاظت تم کر رہے ہو یا شیعہ کر رہے ہیں؟ ڈرامے رچائے گئے اس ملک میں. میں دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں. ہم سے بڑی عزت کس نے کرنی ہے صحابہ نبی کی؟ پوچھو ہم سے کہ تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم اس لیے نہیں کہتے, ہمارا ذہن باریک بات ہے, ہمارا ذہن اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا سارے بندے نہیں مسلمانوں اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے سوچو, اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے سوچو, اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو. جو اسلامی مولوی, جو اسلامی مولانا اسلامی مجمع میں مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے, وہی مولوی مسلمانوں کے مجمع میں, مسلمانوں کی محفلوں میں, مسلمانوں کے سامنے یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہے. اور خدا را مذہب فرقے اپنے رکھو, اور صرف اتنا شیعہ دشمنی میں پاگل بن رہے ہو, اور یزید کو لعنتی کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. آپ دھیان دے رہے ہیں؟ کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں. میری تائید فرمائے, بہت سی کہانیاں لوگ سناتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے, یہ نبی کو نہیں مانتے. نبی کو نہیں مانتے, شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. توحید پہ ہمارا ایمان ہے, ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے. آپ ساتھ ساتھ کوئی ہما کرتے رہے. شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں, اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. مجھے یاد ہے میرے ہی شہر کے وہ اسٹوڈنٹ میٹرو کے زمانے کی بات ہے, وہ گلہ والا بچہ تھا ہمارے اس میں. کہنے لگا رضوی صاحب, میں نے کہا کہنے لگا آپ شیعہ جو ہیں یہ جو من کن تو مولا کی باتیں کرتے ہیں, اچھا بچوں کافی سارا پتہ ہے. کہنے لگا یہ جو علی ولی اللہ آپ اذانوں میں اور مطلب ہر وقت پڑھتے ہیں اور رشتے چھوڑ دیتے ہیں, علی نہیں چھوڑتے. جوان تو کیا بات ہے, رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں, علی نہیں چھوڑتے. علی ولی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
क्या बात اچھا میں اسے جانتا تھا، اس کی وہ فیملی دکاندار فیملی تھی. میں نے کہا بیٹا تیرا قصور کوئی نہیں ہے، تو نے فائدہ تو سوچنا ہے. میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، جو بس میں منجن بیچتا ہے نا وہ بھی 9 فائدے بتاتا ہے منجن. کیا بات ہے، بات صحیح ہے، جی صحیح ہے. تو کوئی سہیلی کا فائدہ پوچھ رہے، کہ لگا نہیں کوئی لمبی بات نہیں ہے شاہ جی، کو ایک فائدہ ہمیں بتائیں. میں نے کہا جی چلے میں ایک فائدہ بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد کئی لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے. کہا بالکل صحیح ہے. میں نے کہا جتنے جھوٹے نبی بنے ہیں نا حضور کی نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد، وہ یہودیوں میں سے نہیں، عیسائیوں میں سے بھی نہیں. ہاں کوئی نبی بھی ختم نبوت کے بعد جتنے. اچھا ویسے یہ وزیر خان والی کے معجزہ کے بندے سو بھی رہے ہیں، داد بھی نہیں جا رہے. رحمت فرمائے، تھوڑا جاگ جائے، تھوڑی ہمت کرے. آپ جتنے حضور کی ختم نبوت کے بعد نبی بنے ہیں، 2 نمبر نبی جھوٹے نبی، وہ غیر مسلموں میں سے نہیں. یہ پکی بات ہے، آپ آگے بھی کر سکتے ہیں. ختم نبوت کے بعد نبوت کے دعوے کرنے والے مسلمانوں کے گھروں میں سے اٹھے. یہ فائدہ ہے علی ولی اللہ کا کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو. رحمت فرمائے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کی عزت کروانا چاہتے ہو نا تو پہلے نبی کی عزت کرنا سیکھو. نبوت کے دعوے کرنے والوں میں کوئی ہمیں جتنے دکھائی دیتے ہیں وہ سارے تیرے گھروں کے پلے میں، اور تیرے مدرسوں کی دالیں پینے والے، وہ صدقوں کے بکرے کھانے والے. کیا بات صحیح ہے. وہی بڑے ہو کے نبی ہونے کے دعوے کر دیتے ہیں. شیعہ نبی ہونے کے دعویٰ کیوں نہیں کرتا؟ آج میں آپ کو حقیقت اور اس کا راز بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ نبی ہونے کے دعویٰ کیوں نہیں کرتے. میں سلام کروں گا پردے میں بیٹھی بھی اپنی مستورات کو، اپنی خواتین کو، ان اپنی ماں بہنوں کو. جب یہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے یہ اسے دین پڑھاتی ہیں، کہتے ہیں بیٹا پہلے کلمہ یاد کرو، کلمہ یاد کرو بیٹا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول. بیٹا آگے پڑھو علی ولی اللہ، کہ علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ ذہن میں بچپن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، یہ رضوے کے بندے نبی. کیا بات ہے، بات صحیح ہے. کیا بات لہذا صاحبان اکرام قدر ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کے لیے احسان کرو. یہ دین کو سیاست میں اب اس طرح بدل اتارنا چاہ رہے ہیں کہ جی قانون بنا دو کہ حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ، اولاد محمد جی رضی اللہ عنہ. قانون پاس نہ ہونا تھا، نہ گورنر کے سائن باقی تھے. حالات ایسے بنے کہ گورنر کو سائن روک. بڑے مولوی جذباتی ہو گئے کہ جی نہیں اولاد محمد رضی اللہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے گجرات کے چودھری ہیں، انہیں بھی جی بالکل ہمارا بارڈر ملتا ہے. انہیں بھی بڑی جلدی تھی کیونکہ وہ کل عدم جماعتوں سے وہ رابطے اپنے، میں مائک پہ بات کر رہا ہوں تو بیٹھک میں بات تھوڑی کر رہا ہوں. سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمیں ان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن میں نے جب یہ تحفظ بنیاد اسلام آیا نا، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے بندے یا باہر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کتنے بندے دھیان دیتے ہیں. میں نے 2 دن بعد گجرات میں اتفاق سے مجلس تھی، میں نے وہاں کہا کہ میں نے کہا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا نام ہے چودھری پرویز الہی اور ان کا بیٹا MLA ہے، اس کا نام ہے چودھری مونس الہی. تو خالی مونس الہی نہیں لکھتا کیونکہ وہ چودھری پرویز کا بیٹا ہے، لہذا وہ چودھری مونس الہی کہتے ہیں. میں نے کہا گجرات والوں، چودھری کا بیٹا تو چودھری ہوتا ہے اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کے. کیا بات ہے، جیو سید. ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں، بولے میرے ساتھ. ماشاءاللہ، جیو سید، ماشاءاللہ. کیا بات ہے. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے.
مجھے یاد ہے یہ شکرگڑھ کے علاقے میں کہیں مجلس کا اتفاق ہوا اور میں نے کہا جی حضور کی اولاد کو حضرت حسن حضرت امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ قبیلہ درود والوں کا۔ لیکن نماز میں مسلمان کیا پڑھتے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے درود نہیں پڑھتے، درود ابراہیمی پڑھتے، بلکہ لمبا سارا مکمل درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل پڑھیں آپ بھی، درود پڑھو وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ بھی آپ سب کے ذہنوں میں کہ اللہ درود بھیجو پر محمد اور ان کی آل پر۔ نماز اللہ کی ہے، آل محمد کے بغیر نہیں ہو رہی۔ جن کے بارے میں جناب کہہ رہے ہیں کہ آل محمد کو رضی اللہ کہو، اور جو رضی اللہ ہوتے ہیں وہ نماز میں نہیں ہوتے، اور رضی اللہ کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی وہ ان پہ درود نہ پڑھے۔ آل محمد پہ اسی طرح درود ہے کما جیسے جیسے تم نے درود بھیجا اللہ ابراہیم اوپر ابراہیم کا اور ابراہیم کی نبیوں میں ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، مہمان نواز نبی تھا۔ کہ وزیر خان والی چک نہ ہوتا تو میرا خیال ہے میں کچھ بھی مطلب ذہن پہ بوجھ نہ رکھتا، لیکن میں نے کہا ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا۔ بندے یوں چپ ہوئے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میں امریکی بندوں میں بات کوئی آپ ڈیرے داری نہیں سمجھتے۔ ڈیرے دار بندہ کو ہوتا ہے جو خود بے شک بھوکا رہ جائے، مہمان بھوکا نہ جائے۔ ابراہیم نے ساری زندگی بغیر مہمان کے اللہ کے اس نبی نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم کیا بات ہے جناب، انک حمید مجید۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، اقتدار میں آپ حصہ کچھ بناتے پھر رہے ہیں اور حکومتی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور آپ کبھی جناب کوئی بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں رکھ دیتے ہیں، کوئی جناب مرکز میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں سید ہو کے منت کر رہا ہوں، تمہارا بھائی ہوں یار، اوے ہم شیعہ الیکشن میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی بدل جاتے ہیں۔ میری ان سیاسی شخصیات سے بھی اپیل ہے اور ان سیاسی علماء سے بھی اپیل ہے کہ اگر تم ایوانوں میں مذہب اپنے عقیدے کو قانون بنا کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو کہ جی چلو اگر یہ ان جیسے نہیں ہو سکے تو انہوں نے کھچو، تمہیں رضی اللہ کہو۔ حضرت حسن بیٹا جاگ رہے تھے، سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ پڑھ میں سو کے بیٹھ گیا۔ میں وقت کی بات کر رہا ہوں، وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحابہ کے بار کو درود میں نمازوں میں تو آپ لا نہیں سکتے، آپ کی شرعی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی نیڑے نیڑے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا میں ایک بہتر مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان گل پتہ نہیں ان میں کیویں کر رہا۔ تاریخ میں کچھ ایسے بندے بھی گزرے ہیں جو فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے کہتے تھے یہ موڑ ہوئے پہ اور پڑھا۔ یہ مطلب یہ وہ بات ہے جس کا انکار کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمہ بات ہے۔ اب تو جو اسلامی فلمیں شلمیں بن رہی ہیں ان میں بھی یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، زیادہ انکار بچے کر ہی نہیں سکتے۔ بزرگوں کو ویسے ہی پتہ ہے، بس وہ تکلفاً مجبوراً کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، کچھ نہیں بتانا چاہتے اور نہیں بتاتے۔ مگر اسلام میں ایسے بندے ہیں کہ جو نماز 2 کی بجائے 4 فجر کے فرضیات
جی دو کی بجائے 4 پڑھا دیتے ہیں. تو جب فجر کے فرض 4 پڑھا لیتے ہو تو میں چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں, یہ صدیاں گزر گئی آپ کو حضرت ابراہیم پہ درود پڑھتے ہوئے. کبھی جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو درود میں باب آدم کو بھی راضی کر دو. پیچھے خدا کے لیے رحمت کرو. دیکھ اس میں کیا ہے, اگر نماز 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھی جا سکتی اور جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھا جا سکتا. بات صحیح ہے. نماز میں جب درود ابراہیمی جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی جب موسم مائنڈ ذہن فریش صورت حال ٹھیک ہوتی ہے تو آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں اور آپ اس طرح پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کرو ہمت, تیرا مولوی تجھے کچا کھا جائے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے, آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے پیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتا تمہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھا جاتا. ماشاءاللہ. رحمت فرمائے, رحمت فرمائے. کیا بات ہے. کچھ ہمارے بھائی زیادہ ہو رہا ہے, کچھ ہمارے بھائی, کچھ ہمارے مہربان یہ کہتے جی, اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ ناروال شکر گڑھ کہیں یہ بات میں نے کر دی کہ جی حضرت امام حسن رضی اللہ نہیں ہے علیہ السلام کہا, حضرت حسین رضی اللہ نہیں ہے علیہ السلام کہا. جلدی ہوتی ہے, شیڈول اس طرح کے ہوتا ہے. میں گاڑی میں بیٹھ لے, ایک بچے نے کہا جی ایک بزرگ آ رہے ہیں, گاؤں تھا کوئی چک پین تھا, میں نے گاڑی روکی اور وہ بزرگ آئے, حکمہ ان کے ہاتھ میں تو ڈیرے تو پہنچ گئے. فرمان لگے میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جی شکر ہے اس اللہ کا جس نے اہل حدیث کو شیعوں کا پوا دکھا دیا. جی فرمائے. کہنے لگے جی ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں, ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں ہیں. ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی. ہم جس شخصیت کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. کہنے لگے میں سادہ مسلمان ہوں. یہ بھی سنا میرے طرف دیکھ, میں سادہ مسلمان ہوں. اور یہ جو چالاکیاں شیعہ حضرات کرتے ہیں نا کہ کسی کو رضی اللہ کسی کو ہمیں نہیں آتی. میرے شہر پہ زندگی گزر رہی ہے, سچے مسلمان ہیں, سچے مسلمان ہیں, خلوص پور ہے, سادے لوگ ہیں, جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم حضرت امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں, حضرت حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی. میں نے کہا جی شکر ہے چاچا جی تو نبی پاک کی عزت نہیں کی. ماشاءاللہ 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 سارے بولیں گے. ہم صرف یہ کہتے ہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے. صحابہ کبار کا بہت مقام ہے, بہت عزت ہے, بہت احترام ہے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کبار پہ تنقید کرنے والے؟ میں رات کا ٹائم ہے, کیمروں کے سامنے میں صحابہ کبار کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں. میرا مجمع مجھے روک رہا ہے, لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. صحابہ کے بارے کی میں بار بار کہہ رہا ہوں, بلکہ اس طرح بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ توحید پہ ایمان ہے, رسالت پہ ایمان ہے, ختم نبوت پہ ایمان ہے, قرآن اور ساڑھے گھراں بھی تریاں سپارے والے قرآن پہ ایمان ہے, واجبات پہ ایمان ہے, فرائض پہ ایمان ہے, جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے, توحید پہ ایمان, رسالت پہ ایمان, ختم نبوت پہ ایمان, قرآن پہ ایمان, 30 پاروں پہ ایمان. قرآن میرے سر تے رکھو جن نے جوگیاں صحابہ کرام کو ہی مننے, لیکن چاہتے صرف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. جو جس کا مقام ہے, جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. اور صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے, حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا حسین کا.
جن سادہ مسلمانوں یہ اسی سادے مسلمان جنہیں پتہ نہیں چلتا نا رضی اللہ کون ہے، علیہ السلام کون ہے. اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی وضاحت کر دوں. جی صحیح ہے. بالکل آسان لفظوں ممبر کوفہ پہ علی تھے. توحید کی گفتگو کے بعد علی نے رسالت پہ گفتگو کی. رسالت پہ گفتگو مولا کائنات فرما رہے تھے. یہ مجمع سے ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی نبی کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ حدیث جو اس نے پڑھی میں ایک لفظ کہوں گا حدیث آپ ساری پڑھ دیں گے. اس بندے نے کہا جی رسول اللہ نے کہا تھا کہ کنت نبی میں شیعوں کا مولوی ہوں. میں نے حدیث کا ایک لفظ پڑھا ہے. ساری حدیث مجمع شیعہ پڑھ رہے ہیں. حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں. اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے کیا؟ مجمع پڑھ رہے ہیں. جو پرائمری بھی نہیں پڑھا ہوا میرا بزرگ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ میرے سے آگے آگے پڑھا. کن تو نبی ترجمہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جو دوست کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. وغیرہ جو ریگولر مجلسوں میں ریگولر بیٹھتے ہیں ان کے لیے عربی کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو شیعہ مر کے قبر میں تلقین عربی میں سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ بتائیں میرے ساتھ بولے میرے ساتھ. جو بندے چپ ہیں ان کے علاقوں میں تلقین میت سراکی میں پڑھتے ہیں. عربی میں بندہ پہ آکے دوجہ نو اور کدی شیعہ مردہ دفن ہوں دعوے کی اسا کہنا دوسرا کہنے لگا ہو یار یہ بڑا ہی ٹائم لگا. تیسرا سادہ مسلمان تھا اسا گیا شیعہ مردہ دفنان دینا ٹائم لگ دینا انج لگ دینا بخشایوں بغیر پیچھے نہیں. بات صحیح ہے. بات صحیح ہے. بولا یار یہ تو میت کی جان ہی نہیں چھوڑتا. ایک اور بندہ بول پڑو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ مردہ دفنانے کے بعد نا میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اجازت ہے تھوڑا ٹائم میں ماشاءاللہ یہ صحیح ہے. کہ میت کو شیعہ قبر میں اتارنے کے بعد میت کو آرام نہیں کرنے دیتے. بیچارہ دنیا داری میں الجھا ہوا مسائل میں گھرا ہوا جاتا ہے. اسے قبر میں آرام کرنا یہ آرام نہیں کرنے دیتے. اس نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہ لگے ایک بندہ قبر میں اترتا ہے وہ میت کے کندھے پکڑ کے ایک باہر قبر کے کنارے کتاب لے کے بیٹھتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا اسے جگاتا ہے اور یہ کچھ پڑھاتا ہے. میری قوم کے بچے جو سن رہے ہیں طلبہ طالبات جو سن رہے ہیں انہیں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب دینا پڑے گا. کسی جگہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے اور کسی مذہب میں نہیں ہے. تو یہ آپ حضرات یہ میت کو قبر میں اتار کے کیا پڑھاتے ہیں؟ پرائمری اسکول ہو یا مڈل اسکول ہو دینیات اور اسلامیات والے کمرے میں ایک حدیث آپ کو لکھی ہوئی ملے گی اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر. صحیح ہے. جی صحیح ہے. جی صحیح ہے. ماشاءاللہ یا علی. سرکار اگر یہ حضور کی حدیث نہیں ہے تو ہم مجرم ہیں. مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک ہو کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی فرقہ ہو اس حدیث نبوی کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ سبھی تسلیم کر دیں کہ سرکار نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر. حدیث رسول اللہ کی سوائے شیعوں کے اس حدیث پہ عمل کرنے والا کو فرقہ دے. ماشاءاللہ جی صحیح ہے. ماشاءاللہ حدیثوں سے پیار ہمیں ہے. اہل حدیث fill in the blank.
بس خالی جگہ خود پر کرے. لہٰذا ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے ان دوستوں کے لیے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں کہ اس بندے نے علی بادشاہ کے خطاب کے دوران کھڑے ہو کے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کن تو نبی وآدم بین اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھا. جب حضرت آدم مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھے ابھی ان کا خمیر بھی گوندا نہیں گیا. میری طرف دیکھ موبائل بھی میں داد دے رہے ہیں بندے یاد نہیں. مہربانی سے کن تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا. پھر بات باریک آ گئی اللہ کرے اور میرا ایمان ہے آپ نے لطف نہیں لینا تو وزیرستان والوں نے لینا. آپ ہی تو لطف لیں. علی فرماتے کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی اس نے تیسری دفعہ کہا کن تو نبی آدم بین الماء والطین. ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کن تو ولی آدم اصل بات والو پیچھے نہ رہو اور جن بندوں کو ایک اپنوں کے لیے میسج بھی دینا ہے جن بندوں کو شیعہ و خیالی کی ولایت میں یقین نہیں آ رہا وہ پلیز اپنا شناختی کارڈ بدل لیں. دیکھیں میں نے یہ شناختی کارڈ مطلب ویسے ہی ہمیں سرسری فقرہ نہیں کہہ دی. اس کے پیچھے گہرائی ہے جسے آپ فقہ جعفری کہتے ہیں وہی فقہ اسلامی ہے. اور یہ جو یو اے ای سعودیہ گلف کا جو ایریا ہے وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ شیعہ ہیں. وہاں یہ نہیں کہتے. وہاں مسلمان پوچھتے ہیں جعفری ہو اور جعفری آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ. ہماری پہچان عرب دنیا میں جعفری اور یہاں بھی جب بات آتی ہے تو فقہ جعفریہ کی بات کی جاتی ہے. خاص کر رمضان میں تو وہ ٹی وی کی نکر پہ آپ ضرور پڑھتے ہوں گے افطار فقہ جعفریہ کے مطابق 10 منٹ بعد اور سحر 10 منٹ پہلے کہتے ہیں شیعہ چلاکیاں کرتے ہیں. چلاکیاں ہم کرتے تو ہم روزہ بند 10 منٹ پہلے افطاری 10 منٹ بعد. مجھے پتہ نہیں چل رہا چلاکیاں کون کر رہا. ہم تو اتنے احتیاط والے بندے ہیں اس مہنگے دور میں بھی تیرے فطرانے 100 سے اوپر نہیں جاتے. ایسے ایک بندہ 500 دے دے. فقہ جعفریہ میں یہ حکم ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے اس ریٹ کے مطابق آپ وہ فطرانہ ادا کریں. خیر بات لمبی نہ ہو جائے گفتگو کلوز کرو کہ ہم جعفری مشہور یہ جس امام کی نسبت سے جعفری ہے یہی ہمارا حقیقی شناختی کارڈ. اور اس امام کو میں فرمان دے رہا ہوں چپ رہو گے مجھے میرا یقیناً دل دکھے گا. یہ تمہارے مولا کا فرمان ہے تو مولوی کی بات کر لو اور کوئی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تیرے فقہ جعفریہ کے صادق امام کا یہ ارشاد ہے. امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. فخر اس بات پہ ہے کہ میں بابے کی ولایت کا اقرار. کیا بات ہے کیا سید سارے جواب دے کے نعرے کا علی فرماتا کن تو ولی آدم بین الماء والطین. اب آدم ابھی پانی اور مٹی والے چکروں میں تھا.
وہ نبی تھا میں ولی تھا. اچھا وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا. جب علی نے کہا نا کن تو ولی ہے, اس بیٹھے نے کھڑے ہوئے کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. اس نے کہا یار پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیا بات صحیح ہے. اب چھوٹے کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن وہ جو کھڑا ہوا تھا نا اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا یا علی جو آپ نے کہا ہے نا کن تو ولی ہے, میں مطمئن ہو گیا کہ جو پوچھنے میں آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. علی فرماتے ہیں پوچھنا اس میں سے کیا ہے. کہنے لگے جی پوچھنا یہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا, ابھی آدم بھی نہیں تھا, آدمی تو دور کی بات کی, تو جب تھا ہی کچھ نہیں, حضور کہاں تھے. علی فرماتے ہیں یہ بہار میں موجود ہے ہماری بہت معتبر کتاب. علی فرماتے ہیں اللہ نے اس نور کے صدقے سے کچھ حجاب بنا, کچھ پردے بنا, ان حجابوں میں حضور کے نور کو رکھا. جاگ جائے, جاگ جائے, ہمت کرے یا علی مدد. وہ ساڑھے ایک ذاکر سے میں بھائی اور نہ کہنا مومن ہے, میرے آدمی بھائی ہیں, ہمت کرے. ہمارے ایک ذاکر تھے ریاض موچ کا تھا, میرے ہم نام بابا جی ریاض شاہ موچ, وہ سستے دور